کوئی بندہ ہے فجر میں اٹھا لیکن اس کے بعد جاب کی وجہ سے چاروں نمازیں قضا کر کے رات میں آ کے چاروں پڑھ دیتا ہے، اور جب منع کیا کہ طریقہ غلط ہے تو کسی نے یہ کہا کہ نہ پڑھنے سے تو پڑھنا بہتر ہے نا۔ نہیں، بالکل یہ غلط کہا۔ دیکھیں، کوئی بھی جاب ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کو 4 فرائض یا 2 فرائض ادا کرنے سے ہی روک دے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے اپنے وقت کے اوپر ادا کریں۔ کل کا میرا احکام شریعت سن لیں، اس میں کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں جس میں انتہائی مجبور محض ہو جاتا ہے، اس میں کچھ رعایت کے پہلو نکلتا ہے، اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہی کرنی چاہیے، لیکن یہ طریقہ کار کے بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے ماحول بھی اللہ نے بنایا ہے، انسان بنائے ہیں، اللہ کو ازل سے معلوم تھا کہ اس کو کیا کیا پرابلم ہوگی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبوریاں جانتا ہے کہ اس کی کیا ہوگی، اس کے باوجود حکم یہ دیا کہ اسلام میں داخل ہو، عبادات کو اختیار کرو، یعنی ان آزمائشوں سے لڑو۔ نہ یہ کہ ہم آسانی تلاش کر کے دین کے معاملات کو، اللہ کی حکمتوں کو بالکل ایک طرف رکھ کر اپنی سوچ اور عقل کے مطابق عبادات اختیار کریں۔ اگر ایسا ہوتا، اگر ایسا ہی ہو تو ایک شخص گرمی میں روزے آئے، وہ کہے یار گرمی میں چھوڑو، میں سردی میں رکھ لوں گا، دن چھوٹے ہیں، اور جب منع کرے تو کہے یار قضا کر تو لیا، یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ آدمی نہ رکھے۔ یہ نہیں چلے گا، ایسا شخص آخرت میں سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ اور اگر کسی نے اس کی تائید میں یہ بات کہی ہے کہ نہیں، اس کو کچھ برا نہ کہو، یار نہ پڑھنے سے تو پڑھنا بہتر ہے نا، تو یہ بھی شخص شدید گناہ گار ہوا اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ اگر کوئی شخص کسی پہ سجدہ سہو واجب ہو اور اس کو آخر میں یاد نہ رہے، نماز ختم کر لی، تو جب تک وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے مجلس تبدیل ہونا کہلائے، اس تک وہ سجدہ سہو کر سکتا ہے۔ مجلس تبدیل ہونا کب کہلائے گا؟ جیسے نماز ختم کر کے وہ کسی سے باتیں کرنے لگے، کھانا کھا لے، اٹھ کے چل پڑے، نیچے لیٹ جائے، سو جائے، تو یہ کہیں گے کہ مجلس بدل گئی، اور اب جو ہے اس کا گویا کہ سابقہ نماز سے سلسلہ بالکل منقطع ہو گیا۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو نماز واجب العیادہ ہوگی، اسے بعد میں ادا کرنی ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ نماز ختم کرنے کے بعد ذکر الہی کر رہے ہیں، یا جیسے آپ نے فرمایا جسم پہ کہیں ہاتھ رکھے کوئی دم وغیرہ کر رہے ہیں، تو یہ فصل بالاجنبی نہیں کہلاتا، یعنی اس شخص کا ابھی سابقہ نماز سے رابطہ یا تعلق منقطع نہیں ہوا۔ جیسی یاد آئے فوراً سجدہ سہو کر لیں تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ بہن نے فرمایا کہ میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں تو اکثر رکوع بھول جاتی ہوں اور ڈائریکٹ سجدے میں چلی جاتی ہوں، پھر ایک سجدے کی تسبیح پڑھ کے یاد آتا ہے تو میں واپس ہوتی ہوں، پھر رکوع کرتی ہوں، پھر 2 سجدے کرتی ہوں، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دیکھیں بالکل ٹھیک ہے، جب فرض نکل جائے نا تو آپ کو واپس اس کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ تو جیسے آپ سجدے میں چلے گئے تو واپس آئیں، رکوع کریں، پھر 2 سجدے کریں۔ یہ دوسرا سجدہ نہیں کہلائے گا، اگر درمیان میں کوئی رکن رہ جاتا ہے تو اس کو کریں، اور پھر 2 سجدے کریں، اور آخر میں آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ یوں کریں کہ رکوع نہ کریں، سجدے کنٹینیو رکھیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سجدہ سہو ہوتا ہے واجب کے ترک پر۔ جب ہم کوئی واجب ترک کر دیتے ہیں، نماز میں کمی آتی ہے، اس کمی کو تدارک کے لیے، کفارے کے لیے سجدہ سہو ہے، اور رکوع فرض ہے۔ فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہو تو واجب کے کفارے کے لیے تھا، واجب کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تھا، نہ کہ فرض کے قائم مقام ہو جائے یا فرض کی کمی کو پورا کرے، پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر رکوع رہ جائے خدا نخواستہ، آپ واپس آئیں، رکوع کریں، پھر سجدے کریں، اور آخر میں سجدہ سہو بہرحال آپ کو کرنا ہوگا۔ دوسرے انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ جگہ بدل کر نماز پڑھو، کیونکہ قیامت کے دن یہ جو مقامات ہیں یہ گواہی دیں گے۔ جی بالکل، یہ جو آپ نے سنا بہتر سنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں بعض اوقات نماز پڑھتے تھے، جو سنت نوافل، پھر آ کے یہاں نماز پڑھی، باقی نماز وہاں پڑھی، اور اسی طرح اکابرین نے یہ تلقین فرمائی کہ جگہ بدل کر نماز پڑھیں، جہاں آپ نے سنت پڑھی تو وہاں فرض نہ پڑھیں، تھوڑا سا سرک جائیں، اور فرض پڑھ کے پھر تھوڑا سا ہٹ کر۔ اسی لیے آپ دیکھیں سارے نمازی تقریباً دائیں بائیں ہو کر پھر نماز پڑھتے ہیں۔ تو جس جگہ آپ نماز پڑھتے ہیں وہ بقاع زمین، ایک تو بحکم حدیث، باقی تمام زمین کے جو جگہ ہیں یا زمین کے اور ٹکڑے ہیں ان پر فخر کرتا ہے، اور دوسرا بروز قیامت یہ ہمارے حق میں گواہی دے گا، اس لیے جگہ بدلنا اچھا ہوتا ہے۔ یہ تہجد کا طریقہ یہ ہے کہ نفل نماز ہوتی ہے، 2 کر کے پڑھیں، کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں نبی کریم سے منقول ہے،
اور نیت ویسی کریں گے، نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ قبلہ شریف کی طرف، اور جس طرح نوافل ادا ہوتے ہیں یا فرائض ادا ہوتے ہیں بالکل ویسے ہی، یعنی دونوں رکعتوں کے اندر الحمد شریف کے ساتھ سورت بھی ملانی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گیا اور درمیان رات میں آنکھ کھلی تو کیا وہ تہجد پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تہجد کا وقت یاد رکھیں، عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد اور پھر انسان سو جائے تھوڑی دیر، پھر اٹھے گا تو تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ یہ شرط ہے، عشاء کے فرض پڑھ لیے ہوں چاہے وتر بھی نہ پڑھے ہوں، اور تھوڑی دیر سو جائے، جاگے گا، تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ اور اب اس کا اختتام جو ہے وہ طلوع فجر تک رہتا ہے، پھر درمیان میں کبھی بھی آپ پڑھ لیں تو وہ تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ چنانچہ اگر عشاء کے فرائض نہیں پڑھے تھے اور سو گئے اور جاگے تو سونے کی شرط تو ہوئی، لیکن عشاء کے فرائض کے بعد سونے کی شرط نہیں پائی گئی، لہٰذا یہ قیام اللیل تو کہلائے گی، صلاۃ اللیل کہلائے گی، رات کی نماز، رات کا قیام، لیکن تہجد نہیں ہوگی۔ کسی نے کہا کہ کیا مسجد سے اپنے گھر میں وضو کی نیت سے پانی لانا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر آپ مرد نمازی ہیں تو اور گھر میں پانی نہیں ہے تو مسجد میں جا کر ہی وضو کریں، اور اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گھر کے دیگر افراد کے لیے، عورتوں کے لیے مسجد سے پانی لانا، تو یہ اس کو میں مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ جو مسجد کا پانی ہوتا ہے وہ نمازیوں کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے، چاہے وہ زبان سے نہ کہا ہو، اس کو کسی اور کے لیے باہر چاہے اسی مقصد کے لیے ہو مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ باہر لے جانا چاہیں پانی تو اس کی واجبی قیمت دیں۔ یہ کمیٹی کو چاہیے کہ اگر باہر کے لوگ مسجد کا پانی لے کے جاتے ہیں تو ایک واجبی قیمت کا مطلب یہ کہ جو اتنے ایک بالٹی لے جا رہے ہیں تو ایک بالٹی کتنے میں ایریا کے اندر ہوتی ہے اتنا پیسہ لینا چاہیے، اور یہ بھی اس صورت کے اندر کہ جب باہر لے جانے میں مسجد کے پانی میں قلت نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ نمازی بغیر وضو کریں آپ پانی بیچنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ جب اضافی پانی ہو تو پھر یہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہم تو صرف وضو کے لیے لے جا رہے ہیں، مسئلہ یہ کہ جب آپ لے کر جاتے ہیں نا، ایک آدمی لے کر جاتا ہے تو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی نیت کیا ہے، اور ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک آدمی کو دیکھ لیں کوئی کام کرتے ہوئے تو ہماری مثال ایک بھیڑ کی طرح ہے، بھیڑ جیسے ہوتی ہے نا، تو وہ ایک اگر گڑھے میں اتر کے چل رہی ہے، حالانکہ سائڈ سے راستہ ہے، آپ دیکھیں گے بھیڑیں سائڈ سے نہیں جائیں گی، ہر ایک گڑھے سے اتر کے جائے گی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم فوری طور پہ چیز کو اپناتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، لہٰذا آپ تو اچھی نیت کے ساتھ لے جا رہے ہیں، دوسرے بہت ساری نیتوں کے ساتھ لے جائیں گے، اور یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے بہرحال مسجد کا پانی مسجد میں ہی یوز کیا جائے، اگر باہر لے جائیں تو واجبی قیمت پر لے کر جائیں، جبکہ مسجد کے پانی میں قلت وغیرہ نہ ہو۔ ایک ہی کہتی ہیں کہ کسی کے دانت یا سر میں درد ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے 2 نوافل پڑھے جائیں تو یہ درد دور ہو جائے گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ اب خود ساختہ چیزیں ہیں، اپنے پاس سے بنا کے لوگوں کے اندر رائج کر کے اور اپنے نمبر بنانے کی کوشش لوگ کرتے ہیں۔ یہ دانت کے درد کا شاید اس لیے کہا ہوگا کہ وہ واقعہ مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارکہ شہید ہوا تو ایسے قرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ سرکار کا دانت شریف شہید ہوا تو میں بھی کر لیتا ہوں، انہوں نے ایک دانت توڑ دیا، پھر سوچا پتہ نہیں یہ والا تھا یہ والا تھا دوسرا بھی، اس طرح سارے منہ کے دانت توڑ دیے، تو شاید اس نسبت سے کہا ہو کہ دانت میں درد ہو رہا ہے تو ایسے قرنی کے نام کے 2 رکعت نوافل پڑھ لو، لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، من گھڑت واقعہ، جھوٹا واقعہ ہے، اور عقلاً اور شرعاً دونوں طریقے سے اس واقعے کا انکار واجب ہے۔ عقلاً اس لیے کہ کوئی کتنا ہی عشق میں مبتلا ہو، ایک اینٹ مارے اپنے دانت کے اوپر تو سارا عشق ہوا ہو جائے گا، چاہے جائے کہ اپنے پورے دانت توڑ دے، ایسا کوئی عاشق نہیں ہوتا کہ وہ اتنے عالم وجد میں ہو کہ وہ دانت توڑتا چلا جائے اور تکلیف کا احساس ہی نہ ہو۔ اور سب سے حساس چیز ہوتی ہے دانت ٹوٹتا ہے، جب یہ اسکیلنگ وغیرہ آپ کروا رہے ہوں تو آپ دیکھیں کہ دماغ تک چوٹ پہنچ جاتی ہے اور اتنی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ بعض کتابوں میں لکھا ہے واقعہ، بالکل جھوٹا من گھڑت ہے، اس کو تو بنیادی نہ بنائے، تو یہ عقلاً بھی بنا اور شرعاً اس لیے کہ اپنے آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ کسی کی محبت میں اپنے دانت توڑ دو، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو تکلیف اور اذیت پہنچانا تو حرام ہوتا ہے، اور ویسے قرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تابعی کے لیے اسے گناہ کی نسبت کرنا یہ عشق اور محبت نہیں ہے، بلکہ یہ بے وقوف قسم کے لوگ ہیں جو ایسا کریں گے کہ ایک تابعی کی طرف گناہ کی نسبت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ اس طرح کی بے سروپا باتوں میں وہی پڑتا ہے جس نے دین کی بیسکس نہیں سیکھے ہوتے۔ میں اسی لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ علم دین سیکھیں۔ ہمارے بھائی بہن علم دین سیکھنے میں سستی کرتے ہیں، پھر اس قسم کی کوئی پوسٹ، کوئی میسیج، کوئی ایسی اڑتی پھڑتی افواہ اپنے کانوں تک پہنچتی ہے، ذہن کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا کہ وہ تعلیم شرع جو دفاع کرتی ہے، پروٹیکشن کرتی ہے اور اس قسم کی فضولیات کو دفع کرتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے، تو لہٰذا انسان پھر
پھر ہم جیسے لوگوں کے پاس بھیج دیں گے پوسٹ بھیجیں گے فلاں چیز. اچھا بعض تو کچھ لکھتے ہی نہیں کہ ہمیں اس کی اصلاح کرنی نہیں کرنی، بھیج دیا. اب میں کبھی کبھار، ویسے تو میں اس کو ڈیلیٹ ہی کر دیتا ہوں، ٹائم ہی نہیں ہوتا، کبھی کبھار یہ کہتا ہوں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو غلط ہے. پھر جواب میں لکھتے اسی لیے تو آپ کو بھیجا تھا تاکہ آپ اصلاح کر دیں. ارے آپ نے تو لکھا ہی نہیں تھا کہ اصلاح کر دیں، آپ نے تو سیدھا مجھے بھیج دیا تھا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس قسم کی باتوں کی طرف نہ جایا کریں. پہلے کسی سے اچھی طرح، اب پہلے علم ہی سیکھ لیں، سب سے بہتر چیز ہے. جو بیسکس ہیں وہ سیکھیں گے تو اس طرح کی بہت ساری خرافات سے بچیں گے. اور ورنہ پھر جیسے بھی آپ نے پوچھ لیا، اس طرح کسی عالم سے پوچھیں تاکہ آپ اس طرح کے بے وقوفانہ کاموں سے بچیں. دانت میں درد ہے، سر میں درد ہے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھ پہ دم کر کے پھیر لیں، یا کسی سے دم کروا لیں، کسی اپنے محرم سے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. یہ حدیثوں کے اندر الفاظ آئے ہیں.